کراچی میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت محکمہ صحت سندھ نے تصدیق کر دی۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے متاثرہ شخص کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی۔ پاکستان میں کرونا سے دم توڑنے والے افراد کی تعداد 3 ہو گئی، مزید 117 کیسز رپورٹ، تعداد 461 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 245، پنجاب میں 80، بلوچستان میں 81، خیبر پختونخوا میں 23 افراد متاثر۔ تفتان بارڈر سے 1247 زائرین کا قافلہ ملتان پہنچ گیا، زائرین کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ملک میں کرونا کا پھیلاؤ، نماز جمعہ آج خصوصی حفاظتی اقدامات کے تحت ادا کی جائے گی۔ شہری احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، بچے اور بزرگ اجتماعات میں آنے سے گریز کریں۔ نمازی گھروں سے وضو کر کے اور سنتیں پڑھ کر آئیں۔ نماز جمعہ کی اردو تقریر کی اجازت نہیں ہوگی، عربی میں خطبہ بھی مختصر ہوگا۔ خطرناک وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات۔ سندھ میں جزوی لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، شاپنگ مالز، مارکیٹیں اور ریسٹورانٹس بند، زیادہ تر سرکاری دفاتر اور بسیں بھی بند۔ پنجاب میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ سروس معطل، سیاحتی مقامات بند۔ ادھر انجمن تاجران پشاور کی دکانیں آج سے جلدی بند کرنے کی ہدایت۔ کاروباری مراکز صبح 10 سے شام 7 بجے تک کھلیں گے۔ وزیر اعظم کی چمن بارڈر کھولنے کی ہدایت، ٹرکوں کو افغانستان جانے کی اجازت۔ عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باوجود افغان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر معاون خصوصی ظفر مرزا بریفنگ دیں گے۔ حکومت نے ووہان میں مقیم طلبہ کے لیے پاکستان سے کھانا بھجوا دیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق طلبہ کے لیے کھانا لے کر پہلا جہاز اسلام آباد سے چین پہنچا۔ جہاز واپسی پر کرونا وائرس کے تدارک کے لیے امدادی سامان لے کر آئے گا۔ حکومت عوام کے فائدے کے لیے ہی گھر بیٹھنے کا کہہ رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دفاتر اور سکولوں میں چھٹیوں کا یہ مطلب نہیں آپ پارکوں میں گھومیں، رشتہ داروں کے ہاں چلے جائیں، آج جمعہ ہے، عبادت اور نماز سے کوئی نہیں روک رہا، احتیاط کریں۔ انٹرنیشنل کانفرنس میں ڈیڈ ریلیف دینے کی بات کروں گا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، معمولی جرائم میں گرفتار 7 سال سے کم سزا والے قیدیوں کو ضمانتوں پر رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اسکریننگ کے بغیر کسی کو جیل جانے کی اجازت نہ دی جائے، باہر آنے والوں کی بھی مکمل اسکریننگ کی جائے۔ ایران نے تو تمام قیدی نکال دیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کورونا کے اثرات سے نہ نکل سکی، اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ 100 انڈیکس میں 190 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کرونا کے خلاف ملک بھر میں حفاظتی اقدامات، لیکن والٹن فلائنگ کلب میں آپریشن نہ روکا گیا۔ فلائنگ کلب میں ٹریننگ پروازوں کی اڑان جاری ہے۔ حکومت کا کرونا وائرس سے نمٹنے کا مشن، قائد اعظم یونیورسٹی میں اینٹی کرونا ریسرچ سینٹر قائم۔ ذرائع کے مطابق ریسرچ سینٹر ویکسین بنانے، کرونا کٹس تیار کرنے اور پالیسی بنانے کا کام کرے گا۔ ادھر خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر قائم ریسٹ ہاؤسز محکمہ صحت کے حوالے قرنطینہ اور آئسولیشن سینٹر کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع مائک ایسپر کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان سے قریبی تعلقات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پینٹاگون کے مطابق مارک ایسپر نے افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔
کورونا وائرس کا پھیلاؤ حرمین شریفین کے سوا سعودی عرب کی کسی مسجد میں آج نماز جمعہ ادا نہیں کی جائے گی۔ سعودی عرب نے 14 روز کے لیے تمام اندرون ملک پروازیں بھی معطل کر دیں۔ بس، ٹیکسی اور ٹرین سروس بھی معطل۔ اطلاع کل سے ہوگا۔ کورونا نے دنیا کے 180 ممالک میں پنجے گاڑ لیے۔ عالمی سطح پر ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز۔ امریکہ، بھارت، پیرو اور کوسٹاریکا میں مزید ہلاکتیں۔ اٹلی میں مجموعی اموات چین سے بھی بڑھ گئیں۔ ایران میں ہر 10 منٹ میں ایک مریض زندگی کی بازی ہارنے لگا۔ برطانوی نیوی کے 20 سیلرز بھی خونی وائرس کا شکار۔ دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 2.5 لاکھ ہو گئی۔ بارشیں برسانے والا سسٹم آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ آئندہ 3 سے 4 روز تک ملک کے اکثر مقامات پر بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ اور کرونا وائرس رنگ و نور اور موسیقی سے سجا ایک اور ایونٹ نکل گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کانز فلم فیسٹیول منسوخ کر دیا گیا۔ ادھر دنیا بھر میں سینما گھروں کی بندش کے باعث ہالی ووڈ فلموں کا بزنس تباہ۔ ہفتہ وار باکس آفس کلیکشن بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ کرونا وائرس کے بحران کے باعث سینٹر مسجد میں علماء کرام اور مساجد کمیٹی ممبران کی برمنگھم سٹی کونسل کے ذمہ داران کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ برمنگھم کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات اور درس و تدریس کا سلسلہ تا حکم ثانی بند رہے گا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر سینٹر مسجد میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مساجد کمیٹی ممبران اور ڈاکٹر جسٹن کی قیادت میں برمنگھم سٹی کونسل کے ذمہ داران کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کل جمعہ کے روز کسی بھی مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کی جائے گی اور مساجد کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ بھی تا حکم ثانی بند رہے گا۔ قادریہ ٹرسٹ برطانیہ کے چیئرمین پیر محمد طیب الرحمان قادری اور حاجی محمد رمضان نے 92 نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے مساجد کو بند کیا جا رہا ہے۔ The coronavirus, no doubt, it's in front of everybody's minds. It's all on the news. We at Qadriya Trust here in Birmingham, UK, local masjid, having taken advice, governmental advice, also advice from the health department at Birmingham City Council, we, together with many masjids in and around the UK and Birmingham, we have decided that from today, Thursday, 19th of March, we will suspend all services in our masjid, including suspension for the time being of our daily prayers, Friday prayer, the madrasa and all activities in the masjid will cease. ہم پورے ملک میں جس طرح مساجد اس وبائی مرض جو ایک خاموش موت ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم جمعے کے اجتماعات اور 5 ٹائم کی نمازیں اور بچوں کی کلاسز اس کو ہم سسپینڈ کریں اور آنے والے وقتوں تک جب تک یہ سلسلہ جاری ہے ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ برطانیہ میں اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2626 ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتیں 100 سے بڑھ چکی ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ والسل میں بھی کرونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ متعدد شہری کرونا وائرس کا شکار ہو چکے، جبکہ 80 سالہ خاتون زندگی کی بازی ہار گئی۔ شہریوں نے اشیاء خرد و نوش ذخیرہ کر لی ہیں اور شاپنگ سینٹرز کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ عرفان احمد کی رپورٹ۔ برطانیہ کے شہر والسل میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے عوام خوف میں مبتلا ہیں۔ شہریوں نے لاک ڈاؤن کے خطرے کی وجہ سے افراتفری میں تمام سٹورز خالی کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ لوگوں کے گھر دکانوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ ایشین دکانداروں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامان مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہریوں نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سٹورز کا اس طرح خالی ہونا اور ایشین دکانداروں کا قیمتیں بڑھانا کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ہمیں اتنا ہی سامان اکٹھا کرنا چاہیے جتنا ہماری ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ ڈمپ کر رہے ہیں گھروں میں
اور ساری کر رہے ہیں چیزیں، مگر ان میں بہت زیادہ زور ہے. پھر پاستا ہے جو کوئکلی بن جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو کر رہے ہیں. اور واقعی آٹا بھی کسی بھی جگہ سے، جتنی بھی ہول سیل مارکیٹ سے، ان سے بھی نہیں مل رہا. تو کافی یہ پرابلم ہے. اس دوران چیزوں کی قیمتیں بڑھی بھی ہیں. جی قیمتوں کی، خاص کر جو ٹائلٹ رول وغیرہ ہے وہ اپنے منمانی قیمتیں مانگ رہے ہیں دکانداروں سے. اب وہ جو مہنگی لے کے سستی تو کوئی بھی نہیں بیچ سکتا. کرونا وائرس جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کو زیادہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. تو BTM گلوبل نے ان کے لیے UK کے اندر ایک پیکیج، ایک فوڈ پیکیج ان کے گھر کے ڈور سٹیپ پہ دینے کا ایک مشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے جو ایشین دکاندار ہیں انہوں نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. 4 پاؤنڈ کی چیز 20 پاؤنڈ میں اور 20 پاؤنڈ کی چیز 50 پاؤنڈ میں بک رہی ہے. دین اسلام یہ حکم دیتا ہے، اخلاقی تقاضے یہ حکم دیتے ہیں، ممالک کے قوانین یہ حکم دیتے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کو ذخیرہ نہ کیا جائے تاکہ اتنا ہی لیا جائے جتنا آپ کی ضرورت ہے. افراتفری کا سماں ہے پوری دنیا میں. میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل اس سے گھبرائیے نہ. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پر کامل یقین رکھیے اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. کرونا وائرس کے پیش نظر اس سے کیسے نپٹنا ہے اس پر زور دیں اور اس کو فوکس کریں، بجائے یہ کہ اس میں کس نے کتنا حصہ ڈالا ہے، کس نے کتنی نیکیاں کی ہیں. اس کی بجائے ہمیں اپنے جو ہے نا اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت 5 پاؤنڈ میں فروخت ہونے والی چیز کی قیمت 20 پاؤنڈ تک کر دی گئی ہے. بوڑھے اور کام پر جانے والے افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. ذخیرہ اندوز اب سوشل میڈیا کے ذریعے ذخیرہ کی جانے والی اشیاء کو 4 گنا زائد قیمت پر فروخت کر رہے ہیں اور لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل. خبر یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس نے ملائیشیا کی معیشت کو بھی نگلنا شروع کر دیا ہے. ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 900 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملائیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین کو قلمدان سنبھالتے ہی وائرس کی صورت میں سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں. کرونا وائرس نے ملائیشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. گزشتہ 5 دنوں میں ملائیشیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم محی الدین یاسین ملک بھر میں بیشتر سرکاری دفاتر، تمام نیم سرکاری اور پرائیویٹ ادارے، شاپنگ مالز، تفریحی مقامات، تعلیمی ادارے، عبادت گاہیں اور مساجد کو 31 مارچ 2020 تک بند کرنے کے احکامات جاری کر چکے ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات، سلطان ازلان شاہ کی کپ، ملائیشین فٹ بال لیگ سمیت کھیلوں کی تمام سرگرمیاں بھی تاحکم ثانی معطل ہیں اور 31 مارچ تک کسی بھی غیر ملکی کے ملائیشیا میں داخل ہونے پر پابندی ہے. مینوفیکچرنگ اور برآمدات کے بعد سیاحت ملائیشیا کا اہم ستون ہے، مگر کرونا وائرس نے سیاحت سمیت ہر شعبہ میں ملکی معیشت کو خطرات سے دوچار کر دیا. پرائم منسٹر آف ملیشیا نے بزنس وغیرہ، کاروبار وغیرہ ہر چیز بند کر دی گئی ہے 2 ہفتے کے لیے، کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے. اور اللہ پاک سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو سب کو اور جہاں جہاں پہ جس دنیا میں ہے سب کو سے تندرستی یافتہ فرمائے. کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے، جس وجہ سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے دوست بے روزگار ہو گئے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا کچن کس طرح چلے گا. صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو بچائے. آمین. ملائیشیا میں آج بھی 110 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، تاہم ابھی تک کسی بھی پاکستانی کے اس وائرس میں متاثر ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی اور بڑے بڑے سائنسدان سر دھن کر رہ گئے ہیں اور کرونا وائرس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. بحیثیت مسلمان کیا ہم سوچنے پر مجبور نہیں ہوگے کہ اب بھی وقت آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کو منا لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا. تو ناظرین، دنیا بھر کی طرح تھائی لینڈ میں بھی کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. اب تک وائرس سے 272 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور 1 شخص بھی ہلاک ہو چکا ہے. وزیر اعظم نے عوام سے کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے. عمران یوسف کی رپورٹ.
تھائی لینڈ میں کورونا وائرس نے حکومت اور عوام کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم وائرس کے 272 مریضوں میں سے 42 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دن بدن بگڑتے حالات اور کرفیو کے خوف سے لوگوں نے گھروں میں کھانے پینے اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء ذخیرہ کرنی شروع کر دی ہیں۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ تھائی لینڈ حکومت نے تمام تفریحی مقامات، سپورٹس کلب، ڈسکوز، تعلیمی ادارے اور مساج سینٹرز بند کر دیے ہیں۔ صرف کاروباری مراکز، ریسٹورانٹ اور سپر مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جگہ جگہ اسپرے کیا جا رہا ہے۔ تھائی مذہبی امور نے تمام مذہبی اجتماعات اور جمعہ کی باجماعت نماز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ ٹورزم انڈسٹری متاثر ہوئی ہے۔ سڑکیں ویران ہو چکی ہیں اور لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے ہاٹ لائن قائم کی ہے۔ کونسل سروس کو عارضی طور پر معطل کر کے لوگوں کو آن لائن ویزے کے لیے اپلائی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کرونا وائرس کے خلاف لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں کسی مذہب یا رنگ و نسل کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کی خدمت جاری رکھیں گے۔ واشنگٹن سے دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ۔ کورونا کے دنیا بھر میں حملے جاری ہیں۔ یہ خطرناک مرض دنیا کے 170 سے زائد ممالک تک پھیل چکا ہے۔ امریکہ میں بھی کورونا وائرس کے باعث اموات ہو چکی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کا علاج جاری ہے۔ ایسے میں امریکہ کی 50 ریاستوں میں بسنے والے پاکستانی نژاد امریکی شہری جذبہ خدمت انسانیت سے سرشار ہو کر میدان میں اتر آئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ مذہب، رنگ و نسل کی پرواہ کیے بغیر سب لوگوں کی بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ مشکل میں سب کے کام آؤ۔ کورونا اب چائنا سے ٹریول کر کے اور دوسرے ممالک سے ہوتا ہوا امریکہ بھی آ پہنچا ہے۔ لوگ کافی گھبرائے ہیں۔ کل سے شام سے ریسٹورانٹس بند میریلینڈ میں، اور دوسرے پریکاشنز لیے جا رہے ہیں۔ مسلمان کمیونٹی بھی تھوڑی کنفیوزڈ اور نروس لگ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ پریکاشنز لیں۔ یہاں پہ ایک ہم سینٹر چلا رہے ہیں ڈیولپمنٹلی ڈسیبل بچوں کے لیے اور ایڈلٹس کے لیے۔ وہاں پہ ہم نے بھی پریکاشن لیے، ہاتھ دھونا اور 6 فٹ کے فاصلے پہ رہنا، 6 فٹ کے فاصلے پہ مینٹین کرنا اس کو۔ اور دوسرا، اگر ان کیس آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا۔ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اب پریکاشن لے رہے ہیں۔ اب یہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں اسی طریقے سے کورونا کو کنٹرول کیا جائے گا۔ کسی کو بھی اپنے لیے، گھر کے لیے کھانے کی یا روزمرہ جو استعمال کی چیزیں ہیں چاہیے، تو ہم PTI واشنگٹن DC کی طرف سے لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں تقریباً 20 کے قریب لوگوں کی کالز آئی ہیں، تو انشاءاللہ کل سے ہم ان کو ایک پیکیج ہم نے بنایا جس میں آٹا، چاول، دالیں، سبزیاں، گھی اور انڈے، بریڈ اور دودھ، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ کل سے لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ اس ویلے بڑی لوڑ ہے کہ اسی سارے کٹھے ہوئیے، نیشنلٹیز تو دھرم تو اپنی کمیونٹیز تو اوپر اٹھ کے سارے ایک ہو کے اس وائرس کے نال لڑائی لڑیے۔ کورونا وائرس کی جو ایپیڈیمک ہے، یہ بہت ہی ڈینجرس ایپیڈیمک ہے، جس کا افیکٹ جو ہے پوری دنیا میں آ چکا ہے، اور اسپیشلی جو اسمال بزنسز ہیں ان پہ اس کا زیادہ تر افیکٹ ہو رہا ہے۔ ایز اے مسلم ہم لوگ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم میں اتنا زیادہ خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو اسلامی نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آفت چلی جائے گی اور بہت سون یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودھری بھی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جنہوں نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے خلاف اقدامات امریکہ سے بہتر ہیں۔ پاکستان تو امریکہ سے آگے تھا اقدامات میں۔ ہمارا تو دیکھیے ایپک سینٹر تھا، ایران اور چین جو دونوں ہمارے ہمسائے تھے۔ امریکہ تو جو کہ ممالک سے بڑا دور تھا، تو یہاں پہ تھوڑا پینک لیٹ پہنچا۔ ہم نے جو اقدامات پہلے کر لیے تھے، اس کی وجہ سے پاکستان آج بھی، جبکہ پوری دنیا بہت زیادہ اس میں انفارچونیٹلی ایک بحران کا شکار ہے، ہم آج بھی لو رسک ملک تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عالمی بحران ہے، یہ پاکستان کا اکیلا بحران تو نہیں ہے، انسانیت کا بحران ہے۔ اور جس طرح میں نے یہ کہا کہ آپ تنہائی میں زیادہ اثر تو نہیں لوگوں کو رکھ سکتے، اصل تو یہی ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے، وہ کتنی جلدی وہ ایک ایسی ویکسین بنا لیتے ہیں جس سے یہ بلا ٹلے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد کمیونٹی کے مثبت سلوک سے امریکی شہری خوش ہیں۔ پاکستان کے زندہ دلان شہری اپنے کردار اور عمل سے دیگر ممالک کے لوگوں سے بڑھ کر اپنا مقام بنانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔
नाजरीन, दीवार जहलम में मुसव्वरी के शाहकार पेंटिंग के जरिए जिला जहलम की तारीख, सयाहत और सकाफत को ऐसे उजागर किया गया है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। जानते हैं रियाज गोंदल की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल की दीवार को दीवार जहलम बना दिया गया। निजी पेंटिंग एकेडमी के 2 तलबा ने दीवार पर जहलम के तारीखी, सकाफती और सयाहती मकामात की ऐसी मुसव्वरी की कि शहरी तारीफ किए बिना न रह सके। हमारी आवाम को, बच्चों को आगाही नहीं है, लोगों को यहाँ देख पता चलेगा कि जेल के अंदर कौन कौन से तारीखी मकामात हैं और उनको देख कर अपनी तारीख जेलम से वाकफियत हासिल करें। इसका मेन मकसद हमारा ये है लोगों को पता चले कि जेलम के अंदर भी ऐसी ऐसी जगह हैं हमारी कि जिन जगह के ऊपर जाके लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने विजिट पे जा सकते। दीवार जहलम पर पेंटिंग का मकसद लोगों को मकामी तारीख और सयाहत के हवाले से मालूमात फराहम करना है ताकि लोग अपनी तारीख और सकाफत को भुला ना पाएं। कैमरा टीम के साथ रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, जहलम। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।